طواف کی سنت فقہا نے کیا نقل کی ہے؟ چنانچہ اتباع کرنا، طواف کی کئی ایک سنت فقہا نے نقل کی ہے۔ تقریباً 10 سنت جو ہے فقہا نے طواف کی نقل کی ہے۔ ان میں سے پہلی ہے اتباع کرنا۔ طواف کے تمام چکروں میں مردوں کے لیے اتباع، چادر بغل میں ڈال کر داہنا کندھا کھولنا، اس کو اتباع کہتے ہیں، یہ کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں وَأَمَّا سُنَنُ الطَّوَافِ فَالِاسْتِبَاعُ فِي جَمِيعِ أَشْوَاطٍ، غنیۃ الناسک صفحہ 118، شامی زکریہ فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 507، مناسک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ 159 پر نقل کیا ہے۔ اب یہاں یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اتباع صرف اس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی کرنا ہے، جیسے طواف قدوم، طواف عمرہ وغیرہ ہر طواف میں مسنون نہیں ہے۔ چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر وہو سنت فی کل طواف بعدہ سعی کا طواف القدوم و طواف العمرہ، غنیۃ الناسک صفحہ 118 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت ہے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا، والرمل فی الثلاثۃ الاول، غنیۃ الناسک صفحہ 118 پر ہے۔ رمل میں بھی یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ضروری ہے، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ رمل بھی صرف اس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی کرنے کا ارادہ۔ غنیۃ الناسک کے اندر والرمل سنت فی کل طواف بعدہ سعی، غنیۃ الناسک صفحہ 119، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 510، مناسک ملا علی قاری صفحہ 159 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورت ہے آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا، یعنی آخری 4 چکروں میں اپنی رفتار کے مطابق چلے، رمل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ غنیۃ الناسک میں ہے والمشی علی ہیئۃ فی الاربعۃ الباقیہ، یہ غنیۃ الناسک صفحہ 118، مناسک ملا علی قاری صفحہ 159، اللباب فی شرح الکتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 511، البحر الرائق جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 587 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چوتھی صورت ہے طواف کی ابتدا میں حجر اسود کا استقبال کرنا، یعنی حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کے طواف شروع کرنا چاہیے۔ واستقبال الحجر الاسود بالوجہ فی ابتدائہ، غنیۃ الناسک صفحہ 119، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 507 پر اس کو نقل کیا ہے، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 225 پر اس کو نقل کیا ہے۔ پانچویں صورت ہے کہ حجر اسود کے استقبال کے وقت تکبیر کہنا، یعنی طواف کے شروع میں استقبال حجر اسود کے وقت اللہ اکبر کی صدا لگانا چاہیے۔ والتکبیر قبالۃ الحجر الاسود، غنیۃ الناسک صفحہ 119، اسی کا مصر عبارت فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 504، البحر الرائق جو کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 326 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چھٹی صورت ہے حجر اسود کے سامنے تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں ایسے کانوں کی لو تک، یہ اس کو لو کہتے ہیں، یہاں تک اٹھانا۔ چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر ورفع الیدین عند التکبیر حال استقبال الحجر الاسود فی الابتداء حذاء اذنیہ، غنیۃ الناسک صفحہ 119، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 504، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 494، مناسک ملا علی قاری صفحہ 159 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ساتویں صورت ہے حجر اسود کا استعلام کرنا، استعلام اس طریقے سے کرنا۔ طواف کی ابتدا اور انتہا میں حجر اسود کا استعلام اس کو فقہا نے مسنون قرار دیا ہے، اور درمیان میں ہر چکر میں استعلام کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر واستلام الحجر فی اولہ و آخرہ، اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 119، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 511، البحر الرائق جو کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 330، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 496 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آٹھویں صورت ہے
दौरान तवाफ़ रमल के अलावा अशवात में बावकार अंदाज में चलना। चुनांचे गुनियतुन नासिक में है वलमशा अला हैअतिही, गुनियतुन नासिक सफ़ा 119, अल्लुबाब फ़ी शरह किताब उसके सफ़ा 169 पर इसको नकल किया है। नंबर 9, तमाम चक्कर पे दर पे करना, लगातार करना चाहिए, एक के बाद दीगरे करना। चुनांचे फतवा शामी में है वलमुवालातु बैनल अशवाति व अज्ज़ाइ तवाफ़ सुन्नतुन मुत्तफ़िक़ुन अलैहिमा। फतवा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके तीसरी जिल्द सफ़ा 511, बुनियतुन नासिक सफ़ा 120, मनासिक मुल्ला अली क़ारी सफ़ा 160, मनहतुल खालिक जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 568 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से 10वां नंबर है बदन और कपड़ों का ज़ाहिरी निजास्तों से पाक साफ होना। चुनांचे गुनियतुन नासिक में है वत्तहारतु मिनन निजासति फी सौबि वल बदन, गुनियतुन नासिक सफ़ा 120, दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी सफ़ा 471 और 488 पर भी इसको नकल किया है। मनहतुल खालिक जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 286 पर भी इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से ये कुल 10 सूरत हाल जो है नकल की गई है तवाफ़ की सुन्नत की। चुनांचे ये तफसीली बहस जो है किताबुल मसाइल की तीसरी जिल्द सफ़ा 237, 238 पर और 239 पर भी इसको नकल किया गया है। उन्वान है तवाफ़ की सुन्नत। यहाँ पर भी जो है इसकी पूरी तफसीली बहस देख सकते हैं।